براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ پاک چین تعلقات کی 70 سالہ تقریب اس وقت جاری ہے۔ مراد سعید خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ کس طرح پاکستان اور چائنا نے اس موقع پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کیا۔ کشمیر کے ایشو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کے ایشو پہ ہر عالمی فورم پہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اور پاکستان میں ہم معاشی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن منسٹری کی اگر بات کریں تو اگر ہم روڈ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو چائنا اور پاکستان کا باہمی تعاون نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس خطے کی ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف پہلے تو میں پاکستان اور چائنا کی عوام کو بھی، کیونکہ یہ تعلق صرف حکومتی سطح پہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی سطح پر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا چائنیز عوام کے ساتھ جو محبت ہے اور جو تعلق ہے وہ بھی مثالی ہے۔ تو اس موقع پہ میں سب کو، جو 70 سال پہلے آج سے سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا تھا اور آج دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے، تو میں سب کو ایک دفعہ پھر اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنا کا ایک ویژن ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا، اس سی پیک بھی پاکستان اور چائنا کی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک صرف پاکستان کی ترقی کے لیے اور چائنا کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سی پیک اور یہ جو 2 پورٹس آپ اس یادگاری ٹکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، گوادر، یہ اس خطے کے لیے سی پیک گیم چینجر ہے۔ اگر ہم سینٹرل ایشیا کی، وسطی ایشیا کی ان ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک رسائی کے لیے بھی سی پیک کی امپورٹنس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سی پیک کا آغاز ہوا تو اس نے پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر کو، آپ نے دیکھا کہ منسٹری آف کمیونیکیشن کے جو پروجیکٹس تھے وہ ہم نے تکمیل کی طرف لے کے گئے۔ حق لاڑی خان، جس کا آغاز تو پچھلی حکومت نے کیا تھا لیکن 90% فنڈنگ اور 90% سے زیادہ کام موجودہ حکومت نے کیا، جو کہ جولائی میں مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہم وہ ٹریفک کے لیے بھی کھولنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا حق لاڑی خان بھی انشاءاللہ اسی سال مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح میں اپنے ان علاقوں کو، جس طرح سی پیک چائنا نے اپنے محروم علاقوں کی ترقی کے لیے ایک اور اس خطے کے لیے بلکہ ضروری ہے، تو اس کے ثمرات پاکستان کے کمزور علاقوں اور محروم علاقوں کو بھی پہنچنے چاہیے۔ تو ہمارے دور میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ مغربی روٹ جو ان علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سب سے پیچھے رہ گئے تھے، جو کمزور رہ گئے تھے، جن کو ہم نے اٹھانا تھا، وہاں پہ اگر روڈ انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا، موٹر ویز اور ہائی ویز جائیں گے، مارکیٹ تک رسائی ہوگی، معاشی سرگرمیاں ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لہٰذا ویسٹرن روٹ کا آغاز ہم نے کیا جوب کچھ لاکھ بلوچستان سے، وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اور بلوچستان جو ویسٹرن روٹ پہ آتے ہیں ان کو، کہ ہماری JWG میں منظوری ہوئی ہے اور JCC کی میٹنگ جلد آ رہی ہے، جس کے منٹس بھی میں بھی انشاءاللہ دیر موٹر وے، سوات موٹر وے فیز 2۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب